آیت سے پہلے بس اتنا کہتا ہوں، آیت بھی پڑھتا ہوں لیکن اس سے پہلے نبی صاحب ایک جملہ کہنا ضروری خیال کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جس علی کو آدم بیٹا نہیں کہہ سکتا اسے ابو طالب بیٹا. سمجھ میں آ رہی بات؟ جس کے بارے میں اغیار علی سے یہ کہیں خلق اللہ آدم من تراب هو ابن له وانت ابوه، یہ غیر شاعر کہہ رہا ہے اے علی اللہ نے آدم کو تراب سے خلق کیا، وہ تراب کا بیٹا ہے، تو تراب کا بابا ہے. آدم ابن تراب، علی یعنی آدم علی کے بیٹے کا بیٹا ہے. چلے تو نہیں گئے ہو نا، بیٹے کا بیٹا ہے. ہاں الحمدللہ چہرے کھلے کھلے ہی لگ رہے ہیں، اور کھلے کھلے ہی رکھنا جتنا لمحے گفتگو ہو. جشن ہے کیونکہ آج عین اللہ دیکھ رہا ہے. کہ کس کو میرے بابا کی خوشی ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. مصطفیٰ کر لیا اللہ نے آدم کو، بس اس کی اولاد میں سے کسی کو نہیں. ونوحا چن لیا نوح کو فقط، جمیل شاہ جی اس کی اولاد میں سے کوئی نہیں، مگر ابراہیم کی آل کو بھی چن لیا، عمران کی آل کو بھی چن لیا. جی کہا العالمین، مطلب عالمین پر چن لیا. جانتے ہو نا اصل نام عمران ہے تمہارے شہنشاہ کے بابا کا، تو اللہ کہتے آل عمران کو. بات شروع کہاں سے کی اللہ نے؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. آدم سے شروع کی، عمران پہ بند کر دی. یعنی گویا اللہ کی مصطفائی ختم ہو گئی عمران پر. اور اب خواجہ غوثر بس آغاز کر دیا میں نے اپنے بیان کا. سر اٹھاؤ، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا. جملہ ہے ایک، اور جملہ نہیں، اسرار کی پوری کائنات بند ہے اس میں. جو خریدار ہے جتنی بھی قوت خرید ہے اسی کے مطابق خرید لینا. اگر مجھے کہا جائے کہ تم ایک جملے میں ابو طالب کا تعارف کراؤ، دوسرا بولنے کی اجازت نہیں، تو پتہ میں کیا کہوں گا کہ ابو طالب وہ ہے جب تک اس کے گھر پلتا رہا محمد، نبوت کو ایک وقت کا بھی فاقہ نہیں آیا.
سمجھے؟ ایسا میں نے کہہ تو دیا ہے، گاز بھی ملی، ہاتھ بھی اٹھے، لگڑا سا نعرہ بھی لگا، لیکن روش ہاں جو حق ہے وہ حق ہے، روش ادراک پہ میرے ساتھ ذرا سفر کرو نا. میں تیسرا سال ہے جناب سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خوشنودی اور انہوں کو سیدھا لین واسطے ایک نعرہ سی کھڑے ہو کے لانے ہیں چونکہ ابتدا بیعت دی، پھر میں کہ آرام نہ سنیں گے ارد گرد یاری جب گرد مرداری ہر بندہ کھڑے ہو کے دمیں ہاتھ جاگے شاید تکلیف نہ دیتا اور شاید میں خواجہ کوثر کو منع کر دیتا کہ کھڑا مت کرو، لیکن میں نے روکا نہیں. پتہ ہے کیوں؟ ہاں میں ایک ہی جملہ جو حقیقت جانتے ہو وہ یاد کرا کہ ایک صرف بات کہنا چاہتا ہوں. آدم سے عیسیٰ تک نبی بیٹھے ہیں، شب معراج تیرا نبی چلا گیا، سارے کھڑے ہو گئے. جاگنا ایسے ہی ہوا تھا نا آسمان ششم پہ جو روحیں تھے وہ بھی، جو عالم جسم میں تھے وہ بھی، سارے کے سارے کھڑے ہو گئے میرے رسول کے استقبال کے لیے. یہی رسول منبر پہ ہے، 2 سال کی ایک بچی آتی ہے، رسول کھڑا ہو جاتا ہے. تو کون ہے یہ بچی جسے زمانہ بطول کہتا ہے؟ 1.25 لاکھ نبی تعظیم کر رہے ہیں محمد کی، محمد تعظیم کر رہا ہے علی کی. یہی بطول گھر میں آرام سے بیٹھی ہے، علی بادشاہ آ گیا، بطول کھڑی ہو گئی. کیوں یہ اب احترام اور تعظیم کے سارے رستے ضم ہو گئے علی کی ذات میں، کیونکہ یہ مشیت الہی کے بدن کا دوسرا نام ہے. یہ وجہ اللہ ہے، یہ عین اللہ ہے، یہ اذن اللہ ہے، یہ لسان اللہ ہے، یہ ید اللہ ہے، یہ جنب اللہ ہے، یہ نفس اللہ ہے، یہ سارا للہ ہے، باللہ ہے، مع اللہ ہے، فی اللہ ہے. اس لیے کائنات کی آخری تعظیم جمیل شادی اس پہ ختم ہو گئی کہ جس بطول کے لیے رسول اٹھے، علی کے لیے وہ بطول اٹھے، اور چشم فلک نے سینکڑوں بار دیکھا یہ علی بیٹھا ہوتا تھا، ابو طالب آیا تو علی کھڑا ہو جاتا. کتنے سال میں نے اشرے پڑھے محرم کے، سنے نا، خمسے پڑھے، یہ اشرا پہلے پڑھا پھر چھوڑ دیا، پھر 4 سال سے مسلسل پڑھ رہا ہوں. لاتعداد مجالس میں لسن جدر میں تمہیں بتاتا رہتا ہوں کہ جو علی کہتا ہے خدا کہتا ہے میں نے کہا، جو علی کرتا ہے میں نہیں جانتا تماشائی زیادہ ہیں یا خریدار ہیں. دکانوں کے باہر جا کے دیکھا کرو، سڑکوں پہ رش لگا ہوتا ہے لیکن خریدار کوئی تو اب نبی صاحب دیکھتے ہیں کہ ونڈو شاپنگ کرنے والا کون ہے اور حقیقی خریدار کون ہے. جی ٹھیک ہے نا. اور اس اشرے میں بھی کئی آیتیں میں سنا چکا ہوں کہ علی نے کچھ کیا، اللہ نے کہا میرے ساتھ ہوا. کسی نے علی کو باہوں میں لیا، اللہ نے کہا مجھے لیا.
جنگ خندق کی تو خواجہ کوثر مولانا یہ حیدر شاہ جو شروع بھی علی سے ہوئے ختم بھی علی سے ہوئی ہے، اور کسی نے تلوار تو کیا چاقو بھی کھولنے کی زحمت نہیں کی تھی کہ جنگ احزاب ختم ہو گئی تھی۔ اور سورہ احزاب میں اللہ کو آیت میں کہنا پڑا کف اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا۔ محمد آج اللہ کیسا لڑا؟ یعنی علی جو کام کرتا ہے وہ کہتا ہے میں نے کیا۔ اب اللہ کرے پھیپھڑے مضبوط ہوں کسی کا پھٹ نہ جائے۔ جو علی کرتا ہے اللہ کہتا ہے میں کرتا ہوں۔ ابو طالب آ رہا ہے، نقوی صاحب کہہ دوں نا، کہنے کو علی اٹھا، حقیقت میں چلی نے تعظیم کی۔ اللہ اکبر۔ تو اب پھر واپس آؤ اس جملے پر، جب تک ابو طالب کے گھر سے کھایا ہے تیرے رسول نے، دن تو کیا ایک وقت کا فاقہ ثابت کر جائیداد دوں گا، شہر کٹوا دوں گا۔ بس ایک جملہ یہی ہے ابو طالب کے لیے، جو محمد کو فاقوں سے بے نیاز رکھے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اچھا کرم سے خار کو دیکھے تو پھول بن جائے، ربائیوں رہنے نہیں دیا کرو، کو دیکھے تو پھول بن جائے، کرے جو بات حق کا اصول بن جائے۔ علی علیہ السلام کے باپ کی گودی میں یہ اثر دیکھا، وہ ایک یتیم کو پالے تو رسول بن جائے۔ یہ کہنا توہین ہے رسول کی بھی اور ابو طالب کی بھی۔ جس نے بھی یہ ربائی لکھی ہے میں ریجیکٹ کرتا ہوں، غلط لکھا۔ جس یتیم کو پالے رسول بن جائے، ابو طالب نے یتیم کو نہیں پالا، اللہ کی محبت کو پالا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ ہاں بچہ پال لیا ہے ابو طالب نے۔ ہاں خدا کی مشیت کو پالا، اللہ کی محبت کو پالا، اللہ کی ضرورت کو پالا، اللہ کے پیار کو پالا۔ ایک جملہ کہوں گا لیکن پہلے ایک بات سن لو۔ اللہ کی جتنی بھی صفتیں ہیں نقوی صاحب، جتنے بھی نام ہیں، وہ 99 ہیں، 99 کروڑ ہیں، 99 ارب ہیں، 99 لاتعداد ہیں، جو بھی ہیں، بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں، تیسری ہے ہی نہیں۔ یا اس کی صفتیں اور اسماء جلالی ہیں یا جمالی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو 14 پیکر ہیں نا جمیل شاہ جی، ان میں سے کوئی اس کے جمال کا پیکر ہے، کوئی اس کے جلال کا پیکر ہے۔
سر اٹھانا میری طرف دیکھنا. مثال کے طور پر تیرا رسول اللہ کے جمال کا پیکر, تیرا نجف والا اس کے جلال کا پیکر, سیدہ جلیلہ جمال کا پیکر, حسن بادشاہ جلال کا پیکر. اور نہیں, اب ذرا غور کرتے آنا, محمد کس کا پیکر ہے؟ جمال کا. اور علی 14 میں دیکھ لو, جس کا نام محمد ہوگا جمال کا پیکر ہوگا, جس کا نام علی ہوگا وہ اس کے جلال کا پیکر ہوگا. نام یہ نہیں ہوگا تو اسی کا بدل اگر حرف ہوگا تو یہی ہے, محمد جمال, علی جلال, بطول جمال, حسن جلال, حسین جمال, سجاد نام علی ہے جلال, تیرا مولا باقر نام محمد ہے جمال, جعفر کا نام علی نہیں ہے لیکن اس کے پاس جیم ہے جو عین کا بدل ہے جلال. موسیٰ کاظم کا نام محمد نہیں ہے, محمد والی میم ہے جمال. تیرے مولا رضا کا نام علی ہے جلال. تیرے مولا تقی کا نام محمد ہے جمال. تیرے مولا نقی کا نام علی ہے جلال. اب چونکہ قوس سعودی اور نزولی کے ڈانڈے مل رہے ہیں, پہلے حسن کے آخری حسن کے ساتھ, یہ جمال. اور جب تیرا 12واں آیا اور تو کسی نے آنا نہیں تھا, اللہ کا جمال بھی اسی میں ضم, جمال بھی اسی میں ضم. سمجھ گئے ہو تم؟ اب بات کرنے پڑے گی. جمال بھی اسی میں ضم ہے دیکھا سر, جلال بھی. تھک گئے ہو باہر والوں, ادھر والوں, ٹھیک ہو, اس میں ضم. اور یہ بات بچہ بھی سوچے تو سمجھ میں آتی ہے, فطرت ہے. جمال چھپنا چاہتا ہے, جلال ظہور چاہتا ہے. جمال پردے دار ہوتا ہے, محمد جمال تھا چھپا رہا, اسی لیے تو کوئی نہیں جانتا کیا ہے محمد. علی جلال تھا, ظاہر ہوا. یہ سمجھے, میں نے اب ایک مومن نے 1000 روپے بھیجے تھے, جمال کی تحریک تھی, نقطہ پسند آیا, محبت کی تحریک سے پیسے بھیج دیے, یہ جمال ہے. آپ کو پتا تھا یہ ہونے والا ہے, مجھے علم تھا یہ ہوگا. جمال چھپتا ہے. اور اگر مجھے کسی پہ غصہ آ جائے, منہ سے بولوں نہ بولوں, تم سارے کہو گے کہ بلا غصے میں ہے, کیونکہ چہرے سے جلال ظاہر ہو رہا ہے. ہاں تو بھائی یہی, اب انشاءاللہ ہر بندہ سمجھ جائے گا. جمال پردے دار ہوتا ہے, جلال ظاہر ہوتا ہے. اب تیرے امام میں جمال بھی ضم, جلال بھی ضم. جب تک جمال کے تقاضے رہیں گے چھپا رہے گا, اور جب جمال کی شرطیں پوری ہو جائیں گی تو جلال ظاہر ہوگا, اتنا ظاہر ہوگا کہ اللہ کے گھر کی چھت پہ نظر آئے گا. اچھا نہیں, پھر میری تسلی کے لیے بتاؤ, محمد کیا ہے؟ شاد باز. علی آؤ, ابو طالب سننے آئے ہو نا, سنو, سنبھالو. ہر امام نے بھی, دیکھتے رہو, کسی امام نے اللہ کے جمال کو پالا, کسی نے اس کے جلال کو پالا. تیرے 12ویں امام میں جلال و
جمال جمع ہو گئے تھے، زمین پہ پلا ہی نہیں، ادھر آیا اور ادھر اللہ نے عرش پہ بلا لیا. زیارت میں جملے ہیں المربع تحت استار ربوبیہ، ربوبیت کے پردوں میں پلنے والے امام پر سلام. یعنی کسی امام نے بھی اللہ کے جمال و جلال کو اکٹھا نہیں پالا. تو کیا ہے ابو طالب؟ اس کے جمال کو بھی تو نے پالا، اس کے جلال کو بھی تو نے. میرا خیال ہے تھک گئے ہو تم، چھوڑ دینا. غلط تو نہیں کہا نا میں نے؟ اس کے جمال کو بھی پالا، اس کے جلال کو بھی پالا. اب آؤ، ایک جملہ اسی منبر سے میرا کہا ہوا یادداشت کے لیے وہ دہراتا ہوں، اور ایک جملہ جو پہلے نہیں کہا وہ کہتا ہوں ساتھ. اور رسول کو پالنا نقوی صاحب حادثہ نہیں، اس میں بھی علتیں ہیں. سرکار صادق سے پوچھا گیا لما اتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے نبی کو یتیم کیوں کیا؟ کہ ابھی رسول دنیا میں آئے نہیں تھے. بابا اٹھ گیا. میرے مولا نے مسکرا کے کہا لے اللہ یوجب علیہ حق المخلوق، اللہ کو یہ پسند ہی نہیں تھا کہ میرے محبوب پر میری مخلوق کا حق واجب ہو. بابا ہوتا تعظیم کرنی پڑتی. اب یہ دیکھیں، یہ میرے پاس کپڑا ہے، میں اسے برابر کے دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں. ان میں افضل کون ہے؟ برابر ہے، پکی بات. اچھا، ان میں سے ایک کا رنگ سفید اور دوسرے کا کالا نہیں، دونوں کا سفید. یہ اور ریشے سے بنا، یہ اور دھاگے سے بنا. ایک حقیقت ایک ہی ہے. تو پھر کبھی بیٹھ کے سوچنا نا، آدھے نور والے کو تو باپ کے سامنے کھڑا نہیں ہونے دیا، دوسرے حصے کو ابو طالب کے سامنے کھڑا کیوں کرتا رہا؟ نہیں، اب مجھے نہیں پتا، چاہے کسی کا کلیجہ چار بولے غزل پر کہے بنا رہ ہی نہیں سکتا. عبداللہ کو مار لیا کہ محمد کھڑا نہ ہو، ابو طالب کو باقی رکھا کہ علی تعظیم کرتا رہے. یہ فضیلت ہے عبداللہ پر ابو طالب کی. اور جب محمد کا باپ ابو طالب کے برابر نہیں، بازاری ماؤں کے نجس بیٹے ابو طالب کے برابر. چلے تو نہیں گئے ہونا. ہاں، تو حادثہ نہیں تھا. کتابیں پڑھو، بڑی بڑی کتاب. عالم ذر اول میں، عالم ارواح سے بھی ایک عالم پہلے آواز آئی تھی حجاب ذات سے. اور تجھے مجھے نہیں، تیرے میرے لیے آوازیں نہیں.
اللہ نے اپنی حجتوں سے کہا تھا، اور میری حجتوں، میں نے اپنے حبیب کو یتیم رکھنا ہے دنیا میں، اور اس میں علت ہے، میں یکفل لی حبیبی، ہے تم میں کوئی ایسا جو میرے حبیب کو پالے؟ سر اٹھانا، سمجھنے کی کوشش کرنا۔ آدم بغلیں جھانکنے لگا، کیوں؟ کیونکہ شرط شیراز صاحب کڑی تھی۔ اللہ نے کہا صرف پالنا نہیں، میرا محبوب محمد ہے، اسے کھلانا اتنا طیب رزق ہے جو اس کے معیار کا ہو۔ آدم بغلیں جھانکنے لگ گیا، نوح کشتی پانی کے تصور میں گم ہو گیا، ابراہیم نار نمرود کے شعلوں میں کھو گیا، موسیٰ عصا کے کھیل میں گم، اور عیسیٰ ایسا ہو گیا کہ کوئی احساس ہی نہیں۔ اس وقت تیرے بادشاہ علی کے بابا ابو طالب کے نور نے آگے بڑھ کے فضائے بسیط کبریائی میں سجدہ کر کے کہا، مالک فکر کیوں کرتا ہے؟ انا اکفلہ لک، میں پالوں گا تیرے حبیب کو۔ اللہ نے کہا میری شرط یاد ہے؟ مالک یاد ہے، لقمے لقمے کا حساب کرنا، کھانے کا نہیں، ایک ایک لقمے کا، ایک گھونٹ پانی کا حساب رکھنا، ایک لقمہ بھی اس کے معیار سے کم ہو، مجھ سے منصب چھین لینا، لیکن میں جو تجھے برسوں تک تیرا حبیب تیرے معیار اور مطالبے کے مطابق پال کے دوں، مجھے کیا ملے گا؟ آواز قدرت آئی، کھاتا تیرا میں میشر کو، اور جیسے عباس کے لیے کہا تھا اللہ نے کہ کھاتا میشر میں، یہاں دو سلے، ابو طالب سے بھی یہی کہا، اور وہی سے رسم جری ہے، ابو طالب تیرا کھاتا میشر میں کھولوں گا، دنیا میں دو چیزوں کا وعدہ کرتا ہوں، کیا؟ سر اٹھانا اگر خریدار ہو تو تم میرے محبوب کو کھلانا، وعدہ کرتا ہوں تیرا بیٹا میری خدائی کو کھلائے گا۔ چلے تو نہیں گیا نا؟ تو میرے محبوب کو کھلانا، تیرا بیٹا ارد گرد یادی جو گرد مرکلانی ارے محمد تو میں ہاتھ جا گئے سبا رکھنا بول کریں گے یہ پہلا صلہ۔ مالک دوسرا، اب اگر میری تھوڑی دیر پہلے 5 منٹ پہلے کہی ہوئی بات یاد ہے تو پھر لطف آئے گا۔ اللہ نے کہا ابو طالب تیرا میرا گھر بانٹا ہوا نہیں، تیرا گھر میرا، میرا گھر تیرا، گھر میرا ہوگا، بچے تیرے پیدا ہوں گے۔ اور دیکھ ابو طالب، جاگنا منڈی والوں حلال نازوشیہ سنے دوستو، اے ابو طالب تو میرا حبیب پال، تیرا پہلا بیٹا کعبے میں آئے گا، تیرا آخری بیٹا عرش پہ میں پالوں گا۔
باتیں مجھے کہنا تھیں مگر عظمت سادات کہ حضرت ابو طالب بادشاہ دی اولاد دی عزت و عظمت کی ہے. ارد گرد یاد ہی جو گرد مرتضی دی سارے محمدوں میں ہاتھ جا کے عظمت سادات وچ 1.25 لاکھ نعرہ. کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیں جو سید نہیں ہے اور سید کہلوائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ بس تھوڑی سی سزا ہے، جیسے کوئی بندہ خدا نہ ہو اور کہے میں خدا ہوں، بس اتنی سزا. جیسے فرعون تھا بندہ کہتا تھا میں خدا ہوں، تو بس جو اس کو ملے گی وہ اس کو ملے گی. جی 2 باتیں کہنا ہے. بول دیں گے یہ پہلا صلہ. مالک دوسرا، اب اگر میری تھوڑی دیر پہلے 5 منٹ پہلے کہی ہوئی بات یاد ہے تو پھر لطف آئے گا. اللہ نے کہا ابو طالب تیرا میرا گھر بانٹا ہوا نہیں، تیرا گھر میرا، میرا گھر تیرا، گھر میرا ہوگا، بچے تیرے پیدا ہوں گے. اور دیکھ ابو طالب جاگرا منڈی والوں حلال نادوشیہ سنے دوستو، اے ابو طالب تو میرا حبیب پال، تیرا پہلا بیٹا کعبے میں آئے گا، تیرا آخری بیٹا عرش پہ میں پالوں گا. باتیں مجھے کہنا تھیں مگر عظمت سادات کہ حضرت ابو طالب بادشاہ دی اولاد دی عزت و عظمت کی ہے. ارد گرد یاد ہی جو گرد مرتضی دی سارے محمدوں میں ہاتھ جا کے عظمت سادات وچ 1.25 لاکھ نعرہ. کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیں جو سید نہیں ہے اور سید کہلوائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ بس تھوڑی سی سزا ہے، جیسے کوئی بندہ خدا نہ ہو اور کہے میں خدا ہوں، بس اتنی سزا. جیسے فرعون تھا بندہ کہتا تھا میں خدا ہوں، تو بس جو اس کو ملے گی وہ اس کو ملے گی. جی 2 باتیں کہنا ہے. بول دیں گے یہ پہلا صلہ. مالک دوسرا، اب اگر میری تھوڑی دیر پہلے 5 منٹ پہلے کہی ہوئی بات یاد ہے تو پھر لطف آئے گا. اللہ نے کہا ابو طالب تیرا میرا گھر بانٹا ہوا نہیں، تیرا گھر میرا، میرا گھر تیرا، گھر میرا ہوگا، بچے تیرے پیدا ہوں گے. اور دیکھ ابو طالب جاگرا منڈی والوں حلال نادوشیہ سنے دوستو، اے ابو طالب تو میرا حبیب پال، تیرا پہلا بیٹا کعبے میں آئے گا، تیرا آخری بیٹا عرش پہ میں پالوں گا.
دو تین باتیں مجھے کہنا تھیں مگر عظمت سادات کہ حضرت ابو طالب بادشاہ دی اولاد دی عزت و عظمت کی ہے. ارد گرد یاد ہی جو گرد مرتضی دی سارے محمدوں میں ہاتھ جا کے عظمت سادات وچ 1.25 لاکھ نعرہ. کسی نے پوچھا ہے کہ یہ بتائیں جو سید نہیں ہے اور سید کہلوائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ بس تھوڑی سی سزا ہے، جیسے کوئی بندہ خدا نہ ہو اور کہے میں خدا ہوں، بس اتنی سزا. جیسے فرعون تھا بندہ کہتا تھا میں خدا ہوں، تو بس جو اس کو ملے گی وہ اس کو ملے گی. جی دو باتیں کہنا ہے، پتہ نہیں کیوں میرا سینہ مچل رہا ہے کہ کہو کہو. اب پتہ نہیں اللہ جانے کون خریدار ہے جس کی وجہ سے الہام اشارہ ہو رہا ہے کہ کہو. سنبھالنا، سنے گا تو ہر کوئی سنبھالے گا وہی جس کے ذات میں گنجائش ہوگی. اگر عظمت ابو طالب پر، اور یہ آپ کو یاد ہوگا کئی مجالس میں سرکار پر آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں اور ہمیشہ آپ سے یہی کہا ہے، اور آپ میری سیڈیاں اٹھا کے دیکھ لو، آڈیو ویڈیو سنو، میں نے کبھی سرکار کے ایمان پہ بحث نہیں کی. کل ایمان کے باپ کا جو ایمان طلب کرے، جس کی پشت میں کل ایمان رہتا ہو، جس علی میں وہ چھپا رہتا ہے، وہ علی اس میں چھپا رہا، اس کے ایمان دے. میں نے ہمیشہ سرکار کی عظمت اور فضیلت پر بحث کی ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی عظمت پر کچھ اور نہ بھی ہوتا دنیا میں، ایک لفظ بھی نہ ہوتا، اور یہی جملہ جو میں آپ کہنے لگا ہوں ہوتا، تو خدا کی قسم علم کی آنکھیں پھاڑ دینے کے لیے بہت ہے. سننا شرطے کے بتا دو کہ تھکے نہیں ہو تو. یہ محلہ نہیں بولا، اچھا. تیرا رسول دنیا میں آیا، جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کی آغوش عصمت میں نبوت کا قرآن اترا. فاطمہ بنت اسد دوڑی دوڑی سرکار ابو طالب کے پاس آئی، عمران عمران مبارک ہو مبارک ہو. آمنہ کی جھولی میں محمد آ گیا، پیشانی سے نور نکل نکل کے عرش سے ٹکرا رہا ہے، اور میں اپنی آنکھوں سے بصرے کی گلیوں میں بندھے ہوئے اونٹ اس نور کی روشنی میں دیکھ کے آ رہی ہوں. اب سر اٹھانا شیعہ سنیو، بہار الانوار سے نقوی صاحب لے کر شیخ صدوق کی مانی الاخبار تک دیکھو یہ جملہ موجود ہے. ابو طالب نے کہا مبارک ہو، گھبرا نہیں، سر اٹھانا. اس بریلی سبتن انا آتی کے بے مثل ہی النبوتا، 30 سال صبر کر، نبوت کو چھوڑ کے ہر بات میں تجھے میں محمد جیسا بیٹا دوں گا. مجالس جو 2 بچ گئی ہیں اسی جملے کی شرح میں تمام کر دوں، حق ادا نہیں ہوتا. ہاں میں ایک 2 باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. اس جملے سے ثابت کیا کیا ہوتا ہے؟
اہل علم غیب. ابو طالب جانتا ہے 30 سال میں نے بھی زندہ رہنا ہے, بنت اسد نے بھی زندہ رہنا. اور پھر کہہ رہا ہے بے مثل ہی محمد کی مثل دوں گا. جو یہ دعویٰ کرے وہ معصوم سے کم نہیں ہو سکتا. انا اعطی کے بے مثل ہی, میں دوں گا تجھے اس کی مثل. اب اللہ جانے ہم گندے دور کے عالم ہیں, بڑے بدبخت دور کے عالم ہیں ہم, کہ جہاں علی والوں کے پہلے چہرے پڑھو پھر اس خاندان کے فضائل بیان کرو. بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے. ابو طالب کہہ رہا ہے انا آتی کے, میں دوں گا. یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ سے لے کے دوں گا میں. اور جو علی آدم جیسے عطا کرے ابو طالب علی جیسے عطا کرتا. تمہیں قیامت کے دن پتہ چلے گا ابو طالب کیا ہے. جب خدا کے سوا پوری خدائی کو اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. میں شیعہ صاحب نہیں جاتا ہوں. ایک دفعہ نبی صاحب رسول گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں. علی بادشاہ کوئی بات کرنے کی خاطر کچھ کہنا تھا رسول سے. حضرت صاحب ساتھ چلتے بھی آ رہے ہیں اور وہ بات بھی پوچھتے آ رہے ہیں. اچانک صحیفہ رسالت کی رنگت بدل گئی. گھوڑا روک کے کہا یا علی اما انتر کبا, اما انتر گیا, یا تو سوار ہو جا یا واپس چلا جا. ابھی جبریل نے آ کے کہا کہ اللہ کہتا ہے ترکب وارا کے بعدی ومش اذا مشا علی قم اذا قام علی وجلس اذا جلس علی. اللہ نے مجھے ابھی کہا ہے جب علی سوار ہوا کرے تب سوار ہوا کرنا, جب علی پیدل چلے پیدل چلنا, جب علی کھڑا ہو جائے کھڑے ہو جانا, جب علی بیٹھ جائے بیٹھ جانا. اب رسول کو اللہ نے پابند کیا ہے جب علی کھڑا ہو جائے کھڑا ہو جانا. اب میدان قیامت میں ہے, محمد بھی بیٹھا ہے علی بھی بیٹھا ہے اور ابو طالب آ گیا ہے. تو پھر تو رسول کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا نا صاحب, یا نہیں؟ تو اسی لیے میں نے کہا تھا خدائی کو تعظیم دینا پڑے گی ابو طالب کو. ہاں اللہ کے جمال کو بھی پالنے والا, اللہ کے جلال کو بھی پالنے والا. آخر کوئی وجہ ہے نا, پوری زندگی علی کا ورد ہی ایک رہا ہے. نقوی صاحب ہر میدان جنگ میں 82 یا 84 جنگیں رسول کے زمانے میں لڑی, 74 لڑائیاں رسول کے بعد لڑی, ایک جمل کی, ایک نہروان کی, 72 صفین کی. ہر جنگ میں دشمن کی آنکھوں میں عین اللہ پر جلال نظریں گاڑ گاڑ کر علی یہی کہتا تھا اما تعلم انا ابن ابی طالب, تو یہ پتہ نہیں میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. جی تو کوئی فخر کا
زینا تھا نا تو علی کے سامنے ہے، اور جسے دیکھ کر کہتے تھے پتا نہیں یعنی زندگی میں زمانہ علی علی کرتا ہے، علی ابو طالب کرتا ہے. اللہ اللہ اکبر. اور میں بس ایک جملہ کہنا ہے، وہی سن لو، دعا مانگتے ہیں. سر کھانا حلال ہو. نقوی صاحب نہ پتہ چلتا ہمیں، کیونکہ بشریت یہ ایسا سوچ رہی تھی. جمیل شاہ جی ہزاروں برس پہلے سے ایک مکان تھا جسے اللہ کہتا تھا بیت اللہ بیت اللہ. نہ کوئی ادھر سجدہ کرتا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اللہ کہتا تھا گھر میرا ہے. ابو طالب نے یہ راز کھولا. کب کھولا؟ تیرے نبی کی شادی کے موقع پر. خدا کے لیے جشن ہے، چہرے ٹھیک کرو جن کے بگڑے ہوئے ہیں. تاریخیں پڑھ لے. تیرے میرے ابا آدم کا نکاح محمد مصطفیٰ نے پڑھایا تھا عرش پہ. تو جو آدم کا نکاح خان ہے اپنا نکاح علی کے بابا سے پڑھا رہا ہے. نہیں، سارے زمانے کے علماء کو جمع کرو، شرق سے غرب، شمال سے جنوب، ذرے سے عرش تک، جہاں جہاں علم ہے مجھے سوچ کے بتائیں تو صحیح ذرا کہ ابو طالب ہے کیا جو محمد سے کہہ رہا ہے تجھے اس حق المہر پہ خدیجہ قبول ہے؟ اس موقع پر اللہ جانے یہ کیا چیز ہے جو اس موقع بغیر کسی شرط کے ہے. اس میں سرکار نے فرمایا الحمدللہ حمد ہے اس خدا کی جس نے بیت اللہ بھی ہمارے لیے بنایا، حرم بھی ہمارے لیے بنایا. یعنی ہم نہ ہوتے، نہ حرم ہوتا، نہ بیت اللہ. اور بات پھر وہی ہے کہ الناس اعداء ما جاہلوا، لوگ جس چیز کو نہیں جانتے اس کے دشمن ہوتے ہیں. میں نے جب کہا نا تھا کہ جب علی اٹھتا ہے تو یوں سمجھو علی نہیں اٹھتا، جلی اٹھتا ہے. تو کچھ چہرے پریشان ہو گئے تھے. ہاں ایک جملہ میرا ہی کہا ہوا، چونکہ ایسے جملے کہنے کی توفیق شاہ نجف نے اپنے اس کتے کو عطا کیا اور کسی کو بخشی ہی نہیں. ہاں میں نے تمہیں ایک جملہ کہا ہے، سنایا ہے، ذرا یاد کرو اور پھر ابو طالب کو سوچو. بیوی افضل ہوتی ہے یا شوہر؟ پکی بات. جو سید اور پھر کہیں بعد میں کہوں نہیں بیوی افضل ہوتی ہے، شوہر افضل ہوتا ہے نا. اچھا اب فاطمہ بنت اسد بیوی ہے، 13 رجب کی رات ہے، قصر شیبہ سے اٹھ کے چلنے لگی ہے کعبے کی طرف، کیونکہ گھر بیٹھی تو آواز آئی تھی یا فاطمہ تعالینا الی البیت. اے فاطمہ بنت اسد بیت اللہ کی طرف آ. پردے کی چادر سر پہ لی بلا تشبیہ ہے مستور. اب یہ رسول نے اعلان ہی نہیں کیا نبوت کا. جاد نام اب یہ کیوں نہیں سوچا کہ کوئی خیال ہوگا؟ یہ میرے پاس ذہن کی آواز ہوتی. معلوم ہوا رابطے تھے. ہاں رابطے ہوتے تھے تو آواز پہ یقین کر کے اس کے دہلیز کے پار رکھنے کے لیے بلند کیا. ابھی دہلیز اور فضا کے درمیان تھا پاؤں. عرش والے کا حجاب مچل گیا اور سر اٹھانا. آواز آئی یا حجتی لو لم اتنزہ عن عوارضات البشریت لنزلت لقدوم قومی حجت کی ماں. تیرا وہ مقام ہے بے دل کے دل میں کہ اگر آج میرا بدن ہوتا تیری تعظیم کے لیے میں خود اتر آتا. تمہارے دم بھی ٹوٹنے لگے
تھکنا, مجھے جو میں نے کہنا ہے نہ کہا اور دل میں پڑی رہی, بیمار ہو جاؤں گا. زندگی میں جو علی کہتا رہا وہ تو سب جانتے ہیں. آخری ایک آواز دی تھی علی نے, یاد ہے, سجدے میں. کیا فوز تو دیکھا, اتنی مشہور ہے, آپ سب نے آگے پڑھ دیا. رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. جمیل شاہ جی خواجہ کوثر, میں زیادہ نہیں, تقریباً کوئی 150-200 کتابیں ایسی جانتا ہوں جو اسی جملے کی شرح کر رہی ہیں. ہاں لیکن آخر میں آ کے قلم نے سر نگوں کر لیا کہ بس علی بادشاہ خود ہی جانے کہ اس نے کہا کیا ہے. آج دل چاہ رہا ہے تو میں بتا دوں کہ علی نے کیا کہا ہے. بس یہی سن لو, حلال زادوں کی طرح امانت اپنے وصول کر لو اور بس پھر دعا, وعدہ رہا کچھ نہیں کہوں گا. اور پہلے ایک واقعہ یاد دلا دوں. مسجد میں رسول کے بعد کا واقعہ فوراً علی بادشاہ نے بلا تشبیہ 2 انگلیاں کسی کی کمر میں ڈال کے اٹھایا تھا. آ گیا یاد. اب پڑھ کتابیں, انبار ہے چھت جتنا, صحابی دوڑے. یاری چھوڑ دے اسے, بے حق کے رب الکعبہ تے, تجھے رب کعبہ کی قسم چھوڑ دے. علی نے نہیں چھوڑا. جاگتے رہے ذرا, پھر کہا تجھے رب کعبہ کی قسم چھوڑ دے. علی نے نہیں چھوڑا. منبر سے کہہ رہا ہوں. اور ایک حوالہ تو آج بھی چلے اور جمیل شاہ کی کوٹھی پہ دیکھ لینا, ایک حوالہ تو آج بھی دکھا سکتا ہوں. یا علی تجھے رب کعبہ کی قسم 3 دفعہ کہا, نہیں چھوڑا. وہ دیکھا آج علی مار ہی ڈالے گا. علی کے چچا عباس کے پاس دوڑے ہماری قسم پہ نہیں چھوڑ رہا, تو کچھ کر. عباس نے کہا بحق القبر و صاحبہ, تجھے اس قبر کا واسطہ اور قبر والے کا واسطہ. علی نے چھوڑ دیا. نہیں, اب شیراز صاحب دعوت فکر ہے. 3 دفعہ کہا رب کعبہ کا واسطہ, نہیں چھوڑا. محمد کی قبر کا واسطہ دیا, چھوڑ دیا. یا تو علی پہ فتویٰ لگا, ورنہ ماننا پڑے گا علی کے عقیدے میں محمد کی قبر رب کعبہ سے بڑی تھی. ٹھیک ہے نا, کہ اس واسطے پہ نہیں چھوڑا, قبر کے واسطے پہ چھوڑ دیا. تو یار رب کعبہ سے اللہ مراد نہیں ہے, کیونکہ علی سے بہتر کون جانتا ہے کہ اللہ کیا ہے. میری بات پوری کرنے دو. غضافر چیلنج کر رہا ہے, رد کرنے والا مائی کا لال ڈھونڈ کے لاؤ. قبر اس لیے افضل تھی کہ رب کعبہ ابو طالب ہے. سمجھ گئے اندر باہر والے, کون ہے رب کعبہ؟ جس کا وہ بابا جو علی جیسا ولی نہیں, وہ کعبے کا رب ہو سکتا ہے. اور علی بادشاہ جو اس سے بھی بڑا ولی, اتنا بڑا ولی کہ جلی جیسا ولی. اس کو کیا کیا ہونا چاہیے, یہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا. اور اسی کے ساتھ دعا ہے میری کہ ذات واجب تمہیں ایسے لاتعداد جشن منانا, سننا اور مجھ گناہگار کو پڑھنا نصیب فرمائے. ہاں یقیناً. اور پھر کہ بلا یہ تو موقع ہی آج ایسا موقع ہے کہ
جلی کے ظاہر کو پالا، مشیت کے باطن کو پالا جس نے، وہ ظاہر ہوا، یعنی وجہ اللہ کا بھی بابا ظاہر ہوا۔ تو آج اللہ کتنا خوش ہوگا، اور نہ اسے کہتے ہیں پالنے والے، تو ابو طالب کے لیے جتنا خوش ہے اور اس کی خوشی میں جو لٹا سکتا ہے ہماری جھولی میں ڈال دے رہا ہے۔ میں رسم نبھا رہا ہوں کہ آپ میں سے جس کی بھی جو حاجت ہے آج بغیر کسی شرط کے وہ پوری ہو جائے، اور لاکھوں دعاؤں کی دعا کریں، اس کو اولاد نہیں ہے، مولا اسے اولاد نبی عطا کرے۔ میں نے تو ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں والی دعا مانگ لی تھی کہ آج اللہ ہر ایک کی ہر خواہش بلا شرط پوری کر دے۔ مولا اسے کفایت کاملہ عطا فرمائے۔ میری بات سمجھ نہیں آ رہی کسی کو، اور ہماری لاکھوں دعاؤں کی آخری یہی دعا ہے کہ رب کعبہ کے صدقے میں کعبے کے وارث کا کعبے کی چھت پہ ظہور فرمائے۔ اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظ وقائد وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل محمد۔ پتہ نہیں کیوں میرا سینہ مچل رہا ہے کہ کہو کہو، اب پتہ نہیں اللہ جانے کون خریدار ہے جس کی وجہ سے الہامی اشارہ ہو رہا ہے کہ کہو۔ سنبھالنا، سنے گا تو ہر کوئی سنبھالے گا وہی جس کے ذات میں گنجائش ہوگی۔ اگر عظمت ابو طالب پر، اور یہ آپ کو یاد ہوگا کئی مجالس میں سرکار پر آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، اور ہمیشہ آپ سے یہی کہا ہے، اور آپ میری سیڈیاں اٹھا کے دیکھ لو، آڈیو ویڈیو سنو، میں نے کبھی سرکار کے ایمان پہ بحث نہیں کی۔ کل ایمان کے باپ کا جو ایمان طلب کرے، جس کی پشت میں کل ایمان رہتا ہو، جس علی میں وہ چھپا رہتا ہے، وہ علی اس میں چھپا رہا، اس کے ایمان پہ میں نے ہمیشہ سرکار کی عظمت اور فضیلت پر بحث کی ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی عظمت پر کچھ اور نہ بھی ہوتا، دنیا میں ایک لفظ بھی نہ ہوتا، اور یہی جملہ جو میں آپ کہنے لگا ہوں ہوتا، تو خدا کی قسم علم کی آنکھیں پھاڑ دینے کے لیے بہت ہے۔ سننا شرط ہے کہ بتا دو کہ تھکے نہیں ہو تو، یہ محلہ نہیں بولا، اچھا تیرا رسول دنیا میں آیا، جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کی آغوش عصمت میں نبوت کا قرآن اترا، فاطمہ بنت اسد دوڑی دوڑی سرکار ابو طالب کے پاس آئیں، عمران عمران مبارک ہو مبارک ہو۔ آمنہ کی جھولی میں محمد آ گیا، پیشانی سے نور نکل کے عرش سے ٹکرا رہا ہے، اور میں اپنی آنکھوں سے بصرے کی گلیوں میں بندھے ہوئے اونٹ اس نور کی روشنی میں دیکھ کے آ رہی ہوں۔ اب سر اٹھانا شیعہ سنیو، بہار الانوار سے نقوی صاحب لے کر شیخ صدوق کی مانی الاخبار تک دیکھو یہ جملہ موجود ہے۔ ابو طالب نے کہا مبارک ہو، گھبرا نہیں، سر اٹھانا۔ اس بریلی سبتن انا آتی کے بے مثل ہی النبوتا، 30 سال صبر کر نبوت کو چھوڑ کے ہر بات میں تجھے میں محمد جیسا بیٹا دوں گا۔
باقی کی مجالس سے 2 بچ گئی ہیں، اسی جملے کی شرح میں تمام کر دوں، حق ادا نہیں ہوتا. ہاں میں 1-2 باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. اس جملے سے ثابت کیا کیا ہوتا ہے؟ پہلے علم غیب. ابو طالب جانتا ہے 30 سال میں نے بھی زندہ رہنا ہے، بنت اسد نے بھی زندہ رہنا. اور پھر کہہ رہا ہے بے مثل ہی محمد کی مثل دوں گا. جو یہ دعویٰ کرے وہ معصوم سے کم نہیں ہو سکتا. کے بے مثل ہی، میں دوں گا تجھے اس کی مثل. اب اللہ جانے ہم گندے دور کے عالم ہیں، بڑے بدبخت دور کے عالم ہیں ہم، کہ جہاں علی والوں کے پہلے چہرے پڑھو پھر اس خاندان کے فضائل بیان کرو. بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے. ابو طالب کہہ رہا ہے انا آتی کے میں دوں گا. یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ سے لے کے دوں گا میں. اور جو علی آدم جیسے عطا کرے ابو طالب علی جیسے عطا کرتا. تمہیں قیامت کے دن پتا چلے گا ابو طالب کیا ہے. جب خدا کے سوا پوری خدائی کو اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. میں شیعہ صاحب نہیں یاد دلاتا ہوں. ایک دفعہ نبی صاحب رسول گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں. علی بادشاہ کوئی بات کرنے کی خاطر کچھ کہنا تھا رسول سے. حضرت صاحب ساتھ چلتے بھی آ رہے ہیں اور وہ بات بھی پوچھتے آ رہے ہیں. اچانک صحیفہ رسالت کی رنگت بدل گئی. گھوڑا روک کے کہا یا علی اما انتر کبا، اما انتر گیا، یا تو سوار ہو جا یا واپس چلا جا. ابھی جبریل نے آ کے کہا کہ اللہ کہتا ہے ترکب الورا کے بعلی ومش اذا مشا علی قم اذا قام علی وجلس اذا جلس علی. اللہ نے مجھے بھی کہا ہے جب علی سوار ہوا کرے تب سوار ہوا کرنا، جب علی پیدل چلے پیدل چلنا، جب علی کھڑا ہو جائے کھڑے ہو جانا، جب علی بیٹھ جائے بیٹھ جانا. اب رسول کو اللہ نے پابند کیا ہے جب علی کھڑا ہو جائے کھڑا ہو جانا. اب میدان قیامت میں ہے، محمد بھی بیٹھا ہے، علی بھی بیٹھا ہے اور ابو طالب آ گیا ہے. تو پھر تو رسول کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا نا ساتھ یا نہیں. تو اسی لیے میں نے کہا تھا خدائی کو تعظیم دینا پڑے گی ابو طالب کو. ہاں اللہ کے جمال کو بھی پالنے والا، اللہ کے جلال کو بھی پالنے والا. آخر کوئی وجہ ہے نا. پوری زندگی علی کا ورد ہی ایک رہا ہے. نقوی صاحب ہر میدان جنگ میں 82 یا 84 جنگیں رسول کے زمانے میں لڑی، 74 لڑائیاں رسول کے بعد لڑی. ایک جمل کی، ایک نہروان کی، 72 صفین کی. ہر جنگ میں دشمن کی آنکھوں میں عین اللہ پر جلال نظریں گاڑ گاڑ کر علی یہی کہتا تھا اما تعلم انا ابن ابی طالب، تو یہ پتا نہیں میں ابو طالب کا بیٹا ہوں.
کوئی فخر کا زینہ تھا نا تو علی کے سامنے ہے، اور جسے دیکھ کر کہتے تھے جو پتا نہیں، یعنی زندگی میں زمانہ علی علی کرتا ہے، علی ابو طالب کرتا ہے. اللہ اللہ اکبر. اور میں بس ایک جملہ کہنا ہے، وہی سن لو، دعا مانگتے ہیں. سر کھانا حلال ہو. نقوی صاحب نہ پتا چلتا ہمیں، کیونکہ بشریت یہ ایسا سوچ رہی تھی. جمیل شاہ جی ہزاروں برس پہلے سے ایک مکان تھا جسے اللہ کہتا تھا بیت اللہ بیت اللہ. نہ کوئی ادھر سجدہ کرتا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اللہ کہتا تھا گھر میرا ہے. ابو طالب نے یہ راز کھولا. کب کھولا؟ تیرے نبی کی شادی کے موقع پر. خدا کے لیے جشن ہے، چہرے ٹھیک کرو جن کے بگڑے ہوئے ہیں. تاریخیں پڑھ لے. تیرے میرے ابا آدم کا نکاح محمد مصطفیٰ نے پڑھایا تھا عرش پہ. تو جو آدم کا نکاح خان ہے اپنا نکاح علی کے بابا سے پڑھا رہا ہے. نہیں، سارے زمانے کے علماء کو جمع کرو، شرق سے غرب، شمال سے جنوب، ذرے سے عرش تک، جہاں جہاں علم ہے مجھے سوچ کے بتائیں تو صحیح ذرا کہ ابو طالب ہے کیا جو محمد سے کہہ رہا ہے تجھے اس حق المہر پہ خدیجہ قبول ہے؟ اس موقع پر خطبہ لکھا، اللہ جانے یہ کیا چیز ہے جو اس موقع بغیر کسی شک کے ہے. اس میں سرکار نے فرمایا الحمدللہ الذی جعلنا البیت والحرم. حمد ہے اس خدا کی جس نے بیت اللہ بھی ہمارے لیے بنایا، حرم بھی ہمارے لیے بنایا. یعنی ہم نہ ہوتے، نہ حرم ہوتا، نہ بیت اللہ. اور بات پھر وہی ہے کہ الناس اعداء ما جاہلوا، لوگ جس چیز کو نہیں جانتے اس کے دشمن ہوتے ہیں. میں نے جب کہا نا تھا کہ جب علی اٹھتا ہے تو یوں سمجھو علی نہیں اٹھتا، جلی اٹھتا ہے. تو کچھ چہرے پریشان ہو گئے تھے. ہاں ایک جملہ میرا ہی کہا ہوا، چونکہ ایسے جملے کہنے کی توفیق شاہ نجف نے اپنے اس کتے کو عطا کی اور کسی کو بخشی ہی نہیں. ہاں میں نے تمہیں ایک جملہ کہا ہے، سنایا ہے، ذرا یاد کرو اور پھر ابو طالب کو سوچو. بیوی افضل ہوتی ہے یا شوہر؟ پکی بات. جو سید اور پھر کہیں بعد میں کہوں نہیں بیوی افضل ہوتی ہے، شوہر افضل ہوتا ہے نا. اچھا اب فاطمہ بنت اسد بیوی ہے، 13 رجب کی رات ہے، قصر شیبہ سے اٹھ کے چلنے لگی ہے کعبے کی طرف، کیونکہ گھر بیٹھی تو آواز آئی تھی یا فاطمہ تعالینا الی البیت. اللہ کا دعا ہے فاطمہ بنت اسد بیت اللہ کی طرف آ. پردے کی چادر سر پہ لی بلا تشبیہ ہے مستور. ابھی رسول نے اعلان ہی نہیں کیا نبوت کا. جاد نام ابھی کیوں نہیں سوچا کہ کوئی خیال ہوگا؟ یہ میرے پاس ذہن کی آواز ہوتی. معلوم ہوا رابطے تھے. ہاں رابطے ہوتے تھے تو آواز پہ یقین کر کے اٹھ کے چلتی. اندرون دہلیز جو اٹھاتے تھے اس کے پار رکھنے کے لیے بلند کیا. ابھی دہلیز اور فضا کے درمیان تھا پاؤں. عرش والے کا حجاب مچل گیا اور سر اٹھانا. آواز آئی یا والدۃ حجتی لو لم اتنزہ عن عوارضات البشریت لنظرت لقدومک. میری حجت کی ماں، تیرا وہ مقام ہے بے دل کے دل میں کہ اگر آج میرا بدن ہوتا تیری تعظیم کے لیے میں خود اتر آتا. تمہارے
کہنا ہے نہ کہا اور دل میں پڑی رہی، بیمار ہو جاؤں گا۔ زندگی میں جو علی کہتا رہا وہ تو سب جانتے ہیں، آخری ایک آواز دی تھی علی نے، یاد ہے سجدے میں کیا؟ فوز تو دیکھا اتنی مشہور ہے، آپ سب نے آگے پڑھ دیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جمیل جی خواجہ کوثر، میں زیادہ نہیں تقریباً کوئی 150-200 کتابیں ایسی جانتا ہوں جو اسی جملے کی شرح کر رہی ہیں۔ ہاں لیکن آخر میں آ کے قلم نے سر نگوں کر لیا کہ بس علی بادشاہ خود ہی جانے کہ اس نے کہا کیا ہے۔ آج دل چاہ رہا ہے تو میں بتا دوں کہ علی نے کیا کہا ہے۔ پہلے اندر باہر والو بس یہی سن لو، حلال زادوں کی طرح امانت اپنے وصول کر لو اور بس پھر دعا، وعدہ رہا کچھ نہیں کہوں گا۔ اور پہلے ایک واقعہ یاد دلا دوں، مسجد میں رسول کے بعد کا واقعہ، فوراً علی بادشاہ نے بلا تشبیہ 2 انگلیاں کسی کی کمر میں ڈال کے اٹھایا تھا۔ آ گیا یاد؟ اب پڑھ کتابیں، انبار ہے چھت جتنا، صحابی دوڑے، یاری چھوڑ دے اسے، بے حق کے رب الکعبہ تھے، تجھے رب کعبہ کی قسم چھوڑ دے۔ علی نے نہیں چھوڑا، جاگتے رہے ذرا، پھر کہا تجھے رب کعبہ کی قسم چھوڑ دے، علی نے نہیں چھوڑا۔ منبر سے کہہ رہا ہوں۔ اور ایک حوالہ تو آج بھی چلے، اور جمیل شاہ کی کوٹھی پہ دیکھ لینا، ایک حوالہ تو آج بھی دکھا سکتا ہوں، یا علی تجھے رب کعبہ کی قسم 3 دفعہ کہا، نہیں چھوڑا۔ وہ دیکھا آج علی مار ہی ڈالے گا۔ علی کے چچا عباس کے پاس دوڑے ہماری قسم پہ نہیں چھوڑ رہا، تو کچھ کر۔ عباس نے کہا بحق القبر و صاحبہ، تجھے اس قبر کا واسطہ اور قبر والے کا واسطہ، علی نے چھوڑ دیا۔ نہیں، اب شیراز صاحب دعوت فکر ہے، 3 دفعہ کہا رب کعبہ کا واسطہ، نہیں چھوڑا، محمد کی قبر کا واسطہ دیا، چھوڑ دیا۔ یا تو علی پہ فتویٰ لگا، ورنہ ماننا پڑے گا علی کے عقیدے میں محمد کی قبر رب کعبہ سے بڑی تھی۔ ٹھیک ہے نا، کہ اس واسطے پہ نہیں چھوڑا، قبر کے واسطے پہ چھوڑ دیا۔ تو یہاں رب کعبہ سے اللہ مراد نہیں ہے، کیونکہ علی سے بہتر کون جانتا ہے کہ اللہ کیا ہے؟ میری بات پوری کرنے دو۔ آؤ غضافر چیلنج کر رہا ہے، رد کرنے والا مائی کا لال ڈھونڈ کے لاؤ۔ قبر اس لیے افضل تھی کہ رب کعبہ ابو طالب ہے۔ سمجھ گئے اندر باہر والے؟ کون ہے رب کعبہ؟ جس کا وہ بابا جو علی جیسا ولی نہیں، وہ کعبے کا رب ہو سکتا ہے؟ اور علی بادشاہ جو اس سے بھی بڑا ولی، اتنا بڑا ولی کہ جلی جیسا ولی، اس کو کیا کیا ہونا چاہیے، یہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا۔ اور اسی کے ساتھ دعا ہے میری۔